وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، جس وقت ہم نے عہد لیا، میثاق بنی اسرائیل، جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، وذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، والیتامیٰ والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، وقولوا للناس حسنا، اور عام لوگوں سے بھی عمدہ بات کہو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُم، پھر تم اس عہد سے پھر گئے سوائے تمہارے تھوڑے لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی مکر جانے والے، پھر جانے والے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا، وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں دیا تھا، اور اسی سورۃ بقرہ کے اندر ایک پہلے بھی ایک عہد ان کا گزر چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ نے عہد یہ لیا تھا کہ تورات کو مانو گے، تورات پر عمل کرو گے، تورات کے مطابق زندگی گزارو گے، یہ تسلیم کرو گے۔ وہ مکر گئے، اللہ نے پھر طور پہاڑ ان کے اوپر لا کر کھڑا کیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر سجدے میں گر گئے دیکھ کے کہ اب مانیں گے۔ اب یہ دوسرا عہد ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی میں نے تم سے عہد لیا تھا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ شرک ہر دور میں، اور شرک ہر نبی علیہ السلام پر، اس کی ہر امت پر شرک حرام رہا ہے۔ شرک کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی امت کے لیے جائز نہیں تھا، اور یہ قرآن کا بڑا عجیب اسلوب ہے۔ قرآن کا کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں آئے گا جہاں پہ میرا رب شرک کی مذمت نہ کرے اور توحید سمجھائے نہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ جب ایک ایک صفحے پہ شرک کی مذمت، توحید کی دعوت، امید ہے جب لوگ قرآن سنیں گے انشاءاللہ پکے موحد بن چکے ہوں گے، اور شرک سے اور مشرکوں سے توبہ طائب ہو چکے ہوں گے۔ یہ قرآن کتاب ہی ایسی ہے، یہ انقلاب لانے والی، تبدیلی لانے والی، جھنجھوڑنے والی کتاب ہے کہ تم کہاں زندگی گزار رہے ہو۔ اصل دین تو یہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ یہ نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا، روپیہ پیسہ خرچ کرنا، دعا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ اور ہم نماز میں بیٹھ کے اللہ سے وعدے کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ بدنی عبادتیں آپ ہی کے لیے، قولی عبادتیں آپ ہی کے لیے، مالی عبادتیں آپ ہی کے لیے۔ یہ اس کا معنی کبھی اٹھا کے پڑھے نا تشہد کا، روزانہ اقرار کرتے ہیں اللہ میں بدنی عبادت کروں گا آپ ہی کے لیے، رکوع آپ کے سامنے، سجدہ آپ کے سامنے، ہاتھ آپ کے سامنے باندھ کے کھڑا ہوں گا۔ اللہ طواف کروں گا تو آپ کے گھر کے کروں گا، اور اللہ میں مال خرچ کروں گا، روپیہ خرچ کروں، لاکھ خرچ کروں، ککھ خرچ کروں، کھیر پکاؤں، جو مرضی کروں، اللہ میں تیرے نام کا پکاؤں گا، میں کسی اور کے نام کا نہیں پکاؤں گا۔ اور پھر قولی عبادت، اللہ جب بھی میں پکاروں گا اللہ تجھے پکاروں گا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا علی مدد نا، یا اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد نا، یا اللہ مدد۔ جب بھی میں مدد کے لیے پکاروں گا اللہ کو پکاروں گا، جب بھی میں دعائیں کروں گا اللہ کی کروں گا، اللہ سے مانگوں گا۔ اب دیکھیں ہر نبی نے یہی اپنے عمل سے سمجھایا، حالانکہ ایک نبی سے پہلے کتنے انبیاء گزر چکے تھے۔ کسی نبی نے کسی نبی کا وسیلہ اور یہ چیزیں اور کسی نبی سے مانگنا یہ اس نے کیا۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب بھی ہم پکاریں تو اللہ کو پکاریں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے۔
تو اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، جو بھی عبادت ہو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے یہ بھی عہد لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے۔ قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ فوراً ہی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر، یہ بتانے کے لیے۔ دیکھیں دنیا میں اولاً لانے کے لیے تو ہمارے اللہ کے ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس دنیا میں لائے، ہمارا خالق حقیقی اور مربی وہی ہے، لیکن ظاہری طور پر دنیا میں وجود میں لانے کے لیے والد ہمارا کیا ہے؟ وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا، ساتھ والدین کے حقوق، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ والدین کے تمہارے اوپر بڑے احسانات ہیں، لہذا جب تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے بھی پیش آنا ہے۔ اور تمہیں پتہ کیسے چلے گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ میرے نبی نے حدیث میں سمجھا دیا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اگر والد راضی ہے تو رب راضی ہے، والد ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امت 15 کام کرے گی اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، جب آدمی اپنی بیوی کی مانے گا ماں کی نافرمانی کرے گا، جب آدمی اپنے دوست کو تو گلے ملے گا، دوست کے ساتھ وفا کرے گا، باپ کے ساتھ جفا کرے گا، باپ کو دھکے دے گا، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج یہی نہیں ہو رہا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور پھر والدین میں سے کس کا حق زیادہ؟ ایک صحابی میرے نبی کی خدمت میں آئے، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ جب پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ۔ کیوں؟ ماں 3 تکلیفیں سہتی ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیف در تکلیف بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور پھر ووضعتہ کرہا، جب بچے کو جنتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ جنتی ہے، اور پھر رضاعت والا کام، دودھ پلانے والا کام، 2 سال دودھ پلانا، یہ 3 تکلیفیں اس کی ہیں۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے حسن سلوک کا مستحق 3 دفعہ پہلے ماں کو ٹھہرایا پھر باپ کو۔ مفسرین نے لکھا جہاں پہ احترام کا درجہ ہو، جہاں پہ ادب کی بات ہے باپ کا زیادہ، اور جہاں پہ خدمت کی بات ہے تو ماں کی زیادہ۔ ماں اور باپ یہ تو سنتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن یہ نہیں سنی حدیث اور جنت کا دروازہ کون ہے؟ باپ ہے۔ باپ راضی ہوگا تو جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ واقعتاً جنت ماں کے قدموں تلے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے نبیوں کے برابر، ایک حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے ماں کی دعا 70 نبیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، ایک صحابی آئے آ کے پوچھا حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر اس نے پوچھا حضور اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ اس نے پوچھا پھر اس کے بعد سب سے افضل عمل؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد سے بھی افضل عمل میرے نبی نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو ٹھہرایا ہے۔ ایک صاحب آ گئے حضور میں جہاد کے لیے، جہاد کی نیت سے آیا اور میرے اندر اتنا جذبہ جہاد ہے، ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کرو، جس طرح ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آؤ، جا کے ان کو ہنساؤ، جا کے ان کو ہنساؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ 10 سال ہو گئے میری پشت ماں کے لیے سواری ہے، میں ماں کو اٹھا کے نا پشت پہ سارے کام کرواتا ہوں، جہاں پہ ضرورت پڑے ماں کو لے کے جاتا ہوں، حج بھی میں نے کروایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تیرے اٹھانے میں اور جو تیری ماں نے تجھے اٹھایا تھا اس میں بڑا فرق ہے۔ تیری ماں جب اٹھاتی تھی کہتی تھی اللہ میرے بچے کو بڑا کر، صحت مند بنا، نیک بنا، جب تو اٹھاتا ہے تو کہتے ابا عافیت، اللہ عافیت والا معاملہ فرما، میری ماں کو جلدی موت دے، میری جان چھڑا۔ تو کبھی نہیں حق ادا کر سکتا، واقعتاً ماں باپ کے حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، اور ماں باپ کی خدمت یہ ضروری ہے۔ اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ناراضگی کی حالت میں رخصت ہو گئے، پھر بھی شریعت نے حل بتایا والدین کے جو دوست ہیں، اعزاء اقارب ہیں، ان کے ساتھ پھر اچھے سلوک سے پیش ہے۔
اور والدین کے لیے دعائیں کریں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی جمعہ والے دن، اللہ فرما برداروں میں شامل کر دیتے ہیں۔ والدین کی قبر کی زیارت، والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور والدین کے لیے ہر وقت دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی اس نے اپنے والدین کا بھی حق ادا کر دیا۔ 5 نمازیں، پھر 5 نمازوں کے بعد 5 وقت اپنے والدین کے لیے دعا، یہ ہم انشاءاللہ والدین کا کچھ نہ کچھ حق پھر ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو حق نہیں ادا کر سکتے، والدین کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ بہرکیف اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے۔ اور پھر اچھے سلوک کی ایک حد ہے، معذرت سے والدین کی اطاعت ہے ایک حد تک۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر والدین تمہیں شرک کا کہتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، والدین بدعات کا کہتے ہیں اطاعت نہیں کرنی، والدین غلط کاموں کا کہتے ہیں اطاعت نہیں کرنی۔ جائز حد تک حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، ماں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ میں بھوکی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، دھوپ پہ بیٹھی رہوں گی جب تک تو حضور کا دین نہیں چھوڑتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلے دن منت کی، اماں آپ چھوڑ دیجئے، کھا پی لیجئے، دھوپ پہ بیٹھنا چھوڑ دیجئے۔ ماں نے کہا نہیں۔ دوسرا دن ایسے، تیسرا دن ایسے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ماں اگر تو بیٹھی بیٹھی تڑپ کے بھی مر جائے گی، اب میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنے حبیب کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ جب ماں نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص بڑا پکا آدمی ہے، پھر اس نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ تو ہمیں حکم ہے، ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے، اور والدین آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمیں اچھائیوں کا ہی حکم دیتے ہیں، غلط تو نہیں کہتے۔ تو والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى، وَذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ قریبی رشتہ دار ایک وہ ہوتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں، چچا بھتیجی ہے، ماموں بھانجی ہے، بھائی بہن ہے، ماں ہے، اس طرح کے جو رشتے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اور کچھ غیر محرم ہیں، چچا زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، پھپھی زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، یہ بھی ایک رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ بنانے کا حکم دیا گیا، صلہ رحمی کا، قطع رحمی کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بے شک توڑے، میں اس کے ساتھ بنا کے رکھوں۔ یہ میرے نبی نے ایک حدیث میں واضح کیا ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ بنائے تم بھی بناؤ، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار توڑے تم لوگ بناؤ، اصل صلہ رحمی یہ ہے۔ تو یہ صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، ایک اور روایت میں آتا ہے جو بندہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بری موت سے بچ جائے، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ اور والدین کے متعلق بھی یہ بات ہے، یہ میں معذرت سے بتانا بھول گیا، فرمایا جو والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آئے گا، موت کے وقت زبان بند ہو جائے گی، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ موت کے وقت زبان بند ہو جائے گی، کلمہ نصیب ایسے بندے کو نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو والدین کے ساتھ سلوک کا، اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، برے سلوک سے منع کیا گیا ہے۔ والیتاما، یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے نزدیک دنیا کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ دنیا کے گھروں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یتیم کسے کہتے ہیں کہ والد کا سایہ اس کے بچپنے میں اس سے اٹھ گیا، سر سے سایہ اٹھ گیا۔ اگر بچہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں رہتا، نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، والد دنیا سے چلا گیا، اب یہ بندہ یتیم ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں سمجھایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میرے نبی نے فرمایا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ اس کا عیال اور کنبہ قبیلہ زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کی آمدن محدود ہے، اپنے کنبے قبیلے کے لیے اس کی آمدن کفایت نہیں کرتی، یہ مسکین کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا عام بندوں سے بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ گے۔ عام بندوں کے ساتھ بندہ مالی خدمت تو نہیں کر سکتا، بدنی خدمت بھی نہیں کر سکتا، جس طرح والدین کی کر رہا ہے، رشتہ داروں کی کر رہا ہے،
یتیموں کا خیال رکھ رہا ہے، ہر بندے کے ساتھ تو اس طرح بندہ پورا نہیں اتر پاتا نا، تو فرمایا عام بندوں کے ساتھ اچھائی والی بات تو کہنی ہے نا۔ اچھائی والی بات کیا ہے؟ جب ملے السلام علیکم، اور سلام میں بھی عمدہ طریقہ، السلام علیکم صرف کہا 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہا 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہا 30 نیکیاں سلام میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی مشورہ مانگتا ہے، اچھا مشورہ دے دو، مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بات کہنی ہے تو خیر کی کہنی ہے، دین کی بات کہنی ہے، دین کے ساتھ جوڑنے کا کہنا ہے، تو عام لوگوں کے ساتھ بھی یہ بھلائی ہو جائے گی۔ اللہ نے ان سے یہ بھی عہد لیا تھا نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اللہ کہتے ہیں پھر تم اس کے بعد پھر گئے، وعدہ تو اللہ سے کر لیا، پھر تم ان باتوں پہ پورا نہیں اترے، نہ تم نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، تم مشرک بن گئے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احباروں کو، رہبانوں کو، اپنے علماؤں کو اللہ کے علاوہ اور خدا بنا لیے تھے۔ معذرت سے جس طرح آج کل ہم بڑھ جاتے ہیں، کسی پیر کو دیکھا، اس کی ولایت کو دیکھا، اس کی کرامت کو دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پیر کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ پیر تو ہمارے بھی ہیں، شریعت تو یہ سمجھاتی ہے پیر کے بغیر بندہ سلجھ نہیں سکتا، پیر ہے، پیر کو پیر سمجھے، اس کو خدا تو نہ بنائے، اس کو اللہ تو نہ بنائے، اس کو مشکل کشا تو نہ بنائے، اس کو حاجت روا تو نہ بنائے، پیر کو پیر سمجھ کے اپنی اصلاح کروائے، دین کے معاملے میں جب بھی کوئی مشکل پیش ہے اس سے رہنمائی لے، اس کے سامنے سجدے کرنے کی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا یہی شکوہ کیا ہم سے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے بنا لیا اپنے احباروں کو، رہبانوں کو، اربابا من دون اللہ، رب کی جمع، اللہ کے علاوہ انہوں نے رب انہیں بنا لیا تھا، والمسیح ابن مریم، اللہ کہتے ہیں مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ اور آج اگر ہم بھی غلو کر دیں، اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا خبردار تم نے اہل کتاب کی طرح نہ کرنا کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، فرمایا میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ حضور سمجھا کے گئے، جب حضور کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی ہمیں ممانع آتا ہے، عام قبروں پہ ہم سجدے کر سکتے ہیں، عام قبروں کے بوسے لے سکتے ہیں، ان کے سامنے جھک سکتے ہیں، جب ہمیں سمجھا دیا گیا ہم سمجھ جائیں۔ تو فرمایا اللہ کہتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر اس کے بعد تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم لوگ سارے پھر گئے تھے، مکر گئے تھے، وانتم معرضون، اللہ کہتے ہیں تم ہو ہی پھرنے والے، لیکن تمہیں اس کا انجام دیکھنا ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا انجام اب کیا ہوتا ہے، تم نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی۔ تو ہمارے ساتھ بھی اللہ نے عہد معاہدے کیے ہیں، ہم لوگ اپنے ان عہد معاہدوں کا خیال رکھیں، شریعت کی حدود کے اندر رہیں، اگر ہم غلو کریں گے تو پھر ہم لوگ بھی ان کی طرح ہو جائیں گے، ہمارا بھی پھر انجام برا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔